کا پادری بھی قدس کی چابیاں قدموں میں رکھ دے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ارے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو صرف الرحیل کی صدا کیا سنی، نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات اس کے بستر پہ چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے ایران کو فتح کرنے کے لیے، فتح قادسیہ کے لیے سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں کی پرواہ نہ کی، بلکہ ان لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تو صرف اپنی جانوں پر ظلم کرنا آتا ہے، صرف ظلم اور ظلم اور کچھ نہیں۔ اپنے گھر میں بہترین ٹائل لگوائیں گے اور اللہ کے گھر میں پتھر سے کام چل جائے گا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ایسے اگر تم نے اپنی جان پر ظلم یقیناً کیا اور چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو مومنوں اللہ نے اس کا پتہ بتا دیا۔ یہاں نہ چیخو، جاؤ کا جاؤ کا میرے محبوب کے در پہ آؤ۔ ارے اگر وہاں تو نے پہنچ کر صرف لب ہلا دیا تو مصطفیٰ کی محراب کا تقدس سب ہلا دے گا، تو پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ معاملہ کیا ہے میرے دوست؟ اللہ پاک نے جان پر ظلم کرنے والے گنہگاروں سے یہ نہیں کہا 10-20 رکعت نماز پڑھ لے تو کام چل جائے گا، نہیں، افضل العبادات ہے نماز، دین کا کھمبا ہے نماز۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے مولا کے قریب ہو جاتا ہے، قربت مولا کا ذریعہ ہے نماز، آئیڈینٹی ہے نماز۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح شریر کی بھوک کھانوں سے مٹتی ہے، روح کی بھوک نماز سے مٹتی ہے۔ ہماری بھوکی روح، ہمیں سے اس کا کوئی خیال نہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا 10-20 رکعت پڑھ لے تو کام چل جائے گا، نہیں، جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ۔ کہاں؟ زور سے بولو، محبوب کے پاس آؤ۔ زکوٰۃ کو آپ معمولی عبادت سمجھتے ہیں، اولاً تو آدھے لوگ دیتے نہیں، اور جو لوگ دیتے بھی ہیں تو اس انداز سے نکالتے ہیں جسے لگتا ہے پیسہ بعد میں نکل رہا، کلیجہ پر لگا ہے۔ ٹیکس 2.5% کا ٹیکس بڑھتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ وہ آپ کے مال کو بھی پاک کر دے، آپ کے خیال کو بھی پاک کر دے، آپ کی عیال کو بھی پاک کر دے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا 10-20 ہزار صدقہ دے دے تو کام چل جائے گا، نہیں، جاؤ کا میرے محبوب کے پاس۔ توجہ سے سنیے، آپ روزے کو معمولی عبادت سمجھ رہے ہیں، بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو نفس کشی کے میدان میں پہلا قدم رکھتا ہے، اس میں حرام تو حرام، حلال چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اتنا سب کرنے کے بعد بندہ ایک دن کا روزے دار ہوتا ہے، 30 دن روزہ رکھے تب جا کے عید کی سوئی کا حقدار ہو۔ یہ لوگ جو بغیر روزہ رکھے سوئی کھاتے ہیں یہ روزے داروں کا حق مارتے ہیں، ان کا حق نہیں تھا کھانے۔ اتنی شاندار عبادت، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا 10-20 دن روزہ رکھ لے تو کام چل جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اب آپ بولیے، کیا فرمایا؟ جاؤ کا محبوب کے پاس آؤ۔ آپ حج کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، اب تو خیر حال یہ ہے سید صاحب، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب ٹور بڑھتا جا رہا ہے، نور گھٹتا جا رہا ہے۔ اب تو شادی ہو رہی مدینے میں نے 2-3 نکاح پڑھا ہے، کیا کروں، مجبور ہوں۔ میاں بی بی شادی ہوئی انڈیا میں، پوچھا ہنی مون کے لیے کیا پلان ہے، مکہ مدینہ جائیں گے، یعنی اب حرمین شریفین اسی کام کے لیے رہ گیا۔ کیا سوچ ہو گئی تمہیں؟
کیا سوچ ہو گئی؟ لیکن حج ایسی عبادت ہے، پوچھ حاجی سے، پوچھ جو بمبئی ایئرپورٹ پہ 2 کپڑا اوڑھے کھڑا ہے، ایک لنگی بنا ہے، ایک اوڑھے۔ کسی نے پوچھا حاجی صاحب منصور اور بوتل گنج میں تو بڑا اچھا کپڑا پہنتے تھے، یہاں 2 شال وائٹ، کیا معاملہ ہے؟ حاجی صاحب نے کہا میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو۔ کبھی جہاز پہ نہیں بیٹھے تھے، ڈرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی بیٹھے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جیسے ہی جہاز اڑا لبیک اللہم لبیک کی صدا دینے لگے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جمع الحجاج میں پہنچے تو بڑی بڑی داڑھی میں بڑے بڑے آتنکوادیوں کو دیکھا، کوئی تعویذ کھینچ رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات چھین رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب دکھ جائے تو جیسے لگے بدن میں آگ لگ گئی۔ متوا حرکت کر رہا ہے مگر حاجی جھگڑا نہیں کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد مکہ پہنچا، لبیک کی صداؤں میں مکہ داخل ہوا، ہوٹل میں سامان رکھا، متمتع تھا تو عمرے کے لیے پہلے طواف کعبہ کی طرف بڑھا، باب السلام سے داخل ہو کے جیسے ہی رکن اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، 50 دیوانوں کی طرح 7 چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ بھوک لگی تو زمزم پی رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ پھر اللہ کی بندی جناب حاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے، اور جب میلین اخضرین ہرا ہرا رنگ ملتا تو رفتار بڑھا دیتا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اپنے خوبصورت بالوں کو کٹوایا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ بعد میں پھر حج کا احرام پہنا۔